أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8، یہاں سے دوسرا رکوع اس کا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ۔ اس میں ایک چیز پہلے پوشیدہ ہے، ہم سمجھیں گے کیا اس شخص کی گمراہی کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ اس شخص کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ کس شخص؟ افمن زین، جس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہو، آراستہ کر دیا گیا ہو، لہو اس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، پھر وہ اسے دیکھے خوبصورت۔ یہ ایک سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سوال کے انداز میں ایک بات سمجھائی ہے کہ ذرا سوچو، گویا اس شخص سے بڑا گمراہ، اس شخص سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ راہ سے بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ کس شخص سے بھٹکا؟ جس کے لیے اس کی برائی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہو، یعنی وہ برے راستے پر ہو لیکن وہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھے راستے پر ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے کہ یہ برائی کا کون سا درجہ ہے۔ ایک شخص ہے، اس سے برا کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، کسی وقت اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن اسے احساس ہو جاتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک احساس ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کی جو برائی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ برائی بھی کی، اس کے بعد اسے یقین ہے کہ میں نے برائی نہیں کی بلکہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ سب سے بڑا گمراہ ہے، کیونکہ اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایک تو غلط کام کیا اور پھر سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا۔ سورہ کہف کی 103 آیت نمبر اور 104 آیت نمبر میں یہی بات ایک اور انداز سے کہی گئی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، کیا میں بتاؤں آپ کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو جن کی ساری سعی و جہد، جن کی ساری تگ و دو، جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں گمراہ ہو چکی ہے، دنیا کی زندگی میں کھو چکے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ بہت اچھا جا رہے ہیں، یعنی ساری تگ و دو، ساری جد و جہد، سارا پیسہ، سارا وقت، ساری قوتیں وہ صرف کر رہا ہے دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی میں مست اور مگن ہے، آخرت کا کوئی دھیان نہیں، اور دوسری طرف ان کی پھر یہ سوچ کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ جب کوئی گمراہی جو ہے صرف عمل کی حد تک رہتی ہے، اس کا ایک درجہ رہتا ہے، جب وہی گمراہی ذہن میں پہنچ جائے، یعنی اس کا خیال بھی اسی قسم کا بن جائے، شیطان نے اس قسم کی پٹی پڑھائی ہو، اس انداز سے اس کے سامنے خوبصورتی ان اعمال کی سامنے رکھی ہو کہ انہی چیزوں کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو، ان چیزوں کو وہ حسین سمجھ رہا ہو، حقیقت میں ہے وہ حسین یا نہیں ہے، لیکن انہی کو حسین سمجھ رہا ہے اور انہی میں مست اور مگن ہے۔ تو فرمایا تو کیا تم اندازہ کر سکتے ہو
کوئی ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا کہ شخص کی من زین لہ سوء امرہ، جس کے لیے زینا خوبصورت بنا دیا گیا ہو. یہ ابلیس بناتا ہے یا کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن ابلیس ہی زیادہ تر اسی کا یہ کام بتایا ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی، کہ جو شیطان ہے یہ خوبصورت بنا کر چیزیں پیش کرتا ہے اور ان کی طرف لپکتے ہیں انسان، اور پھر وہ برائی ان کی جو ہے ان کو دکھتی ہے فرآہ حسنا، پھر ان کو نظر آتی ہے کہ بہت اچھی ہے. فإن اللہ، اب اس لیے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا کہ نہیں، یہ اس قسم کا انسان ایمان والوں کی طرح نہیں ہو سکتا، اس قسم کا انسان اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو بار بار اپنا جائزہ لیتا ہو، بار بار یہ دیکھتا ہو کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کئی واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیدھی اور سچی راہ پہ ہونے کے باوجود وہ جائزہ لیتے تھے اپنے عقائد کا، اپنے خیالات کا، اپنے اعمال کا، کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. یہ دو چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے، ایک ہے ہمارا عقیدہ اور ایک ہے عمل. یہ دونوں ساتھ ساتھ ان کا یہ لازم و ملزوم ہے. تو اس کے جواب میں ایک اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، سنو حقیقت کیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ ٹھہراتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی جو شخص گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہم اس کو وہی موڑ دیتے ہیں جو جس طرف مڑ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، نہیں، جو شخص گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، وہ کوشش کرے گا برے راستے پہ چلنے کی، وہیں اس کی مدد کی جائے گی. اچھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو اچھے راستے پہ چلنے کی ہی اسے توفیق دی جائے گی، اسے مدد کی جائے گی. تو یہاں کہ جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اسے گمراہی ہونے دیا جاتا ہے، اس کو زبردستی پکڑ کر سیدھے راستے پر نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ. جس نے گمراہی کو چنا وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، جس کو وہی پسند آ گئی اسی راستے پہ چلا. فرمایا اللہ تعالیٰ یہی ہے اس کے معنی کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، گمراہ کرتا نہیں وہ اس سینس میں، گویا جو خود ہی گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اس کے کچھ مفسرین ایک اور معنی بھی بیان کیے ہیں، وہ بھی بہت اچھے معنی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور یہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بھی اس کے ایک معنی بیان کیے گئے. فلا تذهب نفسک، اب یہ بات بیان کرنے کے بعد اب حضور سے کہا جا رہا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تم اپنی جان کو مت گھلاؤ، تم اپنی جان کو مت گھلاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان ہی چلی جائے علیہم ان پر، حسرات حسرت کر کے، افسوس کر کے، یعنی تمہارے اس رویے، ان کے اس رویے کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان بھی دے بیٹھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر بہت اڑتے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے جس راستے پہ یہ جا رہے ہیں آگے جہنم ہے، ان کے لیے کتنی بڑی تکلیف ہوگی جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، اس آگ کو کیسے یہ برداشت کریں گے. زبردست قسم کی تڑپ تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس تڑپ کو دیکھ کر، اس بے چینی کو دیکھ کر، اس بے قراری کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اتنا افسوس مت کریں ان پر، بلکہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں. جب یہ خود ہدایت نہیں طلب کرتے تو میں ان کو کیسے ہدایت دوں؟ میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا کیونکہ یہ ہدایت کے طالب نہیں ہے. اور جب میں تم سے زیادہ رحیم ہوں، تم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں اپنے بندوں سے، جب میں ان کو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ یہ خود جا رہے ہیں اس راہ پہ، جانے دو، تم اپنی جان مت گنواؤ، اپنی جان مت گھلاؤ ان کے پیچھے.
برابر یہی الفاظ ہیں فَلَعَلَّكَ، وہیں سورہ کہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ اپنی جان پاک بھی ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے اگر یہ اس بات پہ ایمان نہیں لائے، تو آپ اس افسوس میں، اس پریشانی میں یا اس غم میں اپنی جان بھی گنوا دیں گے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنا پریشان مت ہو جائیں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، یہاں ایک نقطہ ہے جو اہم ہے، جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، عباد الرحمن جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اتنی انسانیت کی محبت ہوتی ہے کہ وہ بے چین رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا پڑوسی، کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی بھی جس تک ہماری بات پہنچ سکتی ہو، جہاں تک ہم جا سکتے ہوں، وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک گھر میں آگ لگی ہے، اس میں کوئی انسان ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، آپ کو چین نہیں آئے گا، آپ آخری حد تک کوشش کریں گے اس شخص کو بچانے کی۔ بس یہی صورتحال دیکھیے کہ ایک شخص کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا عقیدہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی دوڑ دھوپ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہنم کی راہ کا راہی ہے، تو پھر بھی آپ کے اندر وہ طرف پیدا نہ ہو، اس کو بچانے کی، اس کی فکر نہ ہو، تو پھر ہمارا ایمان اس کا کون سا درجہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ حضور سے فرمایا گیا زیادہ پریشان مت ہو جائے، یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف انفارمیشن نہیں دینی تھی اللہ کو، اللہ نے اپنے نبی کو کہ مجھے معلوم ہے، اس میں ایک پوشیدہ ہوتی ہے، ایک زبردست قسم کی تنبیہ ہے اس میں۔ جب ہم کہتے ہیں نا مجھے پتا کیا چکرن، مطلب یہ ہے کہ تم میری نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، مجھے معلوم ہے تم کون سا جرم کرتے ہو، تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نہیں جائیں گے، انہیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا اور انہیں اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ لہذا اے ہمارے حبیب آپ پریشان مت ہو جائیں، یہ جو طرح طرح سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہے، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، تو ان کو چھوڑیے، آپ ان کی خبر لینے کے لیے ہم یہاں ہیں، ہم خود ان کی خبر لیں گے۔ پھر دوسری آیت واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، الذی جو یا جس نے ارسل بھیجی، الریاح ہوائیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو کس طرح، الی بلد میت، مردہ زمین کی طرف، خشک زمین کی طرف، فاحیینا بہ، پھر اس کے ذریعے ہم زندگی عطا کرتے ہیں، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ کیا فرمایا کہ ذرا دیکھو، ایک تصویر ہمارے سامنے رکھی، کائنات کا سفر کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، کہ ذرا دیکھو یہ بادل جو آپ دیکھتے ہیں ان کو چلانے والا کون ہے، کہاں برستے ہیں یہ، پھر کیا کرتے ہیں کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی گرینری، کوئی سبزہ آپ کو دکھتا نہیں ہے، خشک زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان ہواؤں کو لے آتے ہیں، الریاح، ہوائیں جمع ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جہاں ریح آیا ہے واحد ہوا، وہ عذاب کی ہوا کے بارے میں آیا ہے۔ آپ وہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ قوم عاد کو فَأُهْلِكُوا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ریح، قوم عاد کو ریح وہاں استعمال کیا ہے واحد، اور جہاں بھی جمع آیا ہے ہوائیں، وہ کن ہواؤں کے بارے میں آیا ہے، جو رحمت کی ہوائیں ہیں، جو نفع پہنچانے والی ہیں، تو انہی ہواؤں کا ذکر ہے۔ فرمایا وہی ہوائیں بھیجتا ہے
اور ان ہواؤں کے ذریعے وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان کو لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف یا ایسی زمین کی طرف جو مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو زندہ کرتے ہیں حالانکہ وہ مردہ زمین ہوتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ابھی تک کچھ نہیں، گردہ اٹھ رہا تھا، یہاں بارش آ گئی اور سبزہ اگا، لہلاتے کھیت اب لہلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کذالک النشور، اللہ تعالیٰ نے فوراً اشارہ کیا بس ایسا ہی ہے مردوں کا جی اٹھنا، اسی طرح سے ہم انسانوں کو بھی اٹھائیں گے۔ یعنی تمہیں اس بات پہ یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھتے ہو آپ کے سامنے زمینیں مردہ پڑی ہوتی ہیں، بارش آ گئی کس طرح سے آپ دیکھتے ہو لہلاتے کھیت ہیں، اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ من کان یرید العزت، 3 آیات کا مطالعہ کریں، تیسری آیت پڑھیں گے ہم۔ من کان یرید العزت، جو شخص بھی چاہتا ہو عزت، جو بھی چاہتا ہے عزت، فللہ العزہ، تو عزت ساری کی ساری جو ہے وہ للہ جمیعا، سب کے سب، جو بھی عزت ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ کے ہاں ہے۔ جو وہ سرداران قریش تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کیوں کرتے تھے آپ کی مخالفت؟ اس قدر کیوں کمر بستہ تھے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے؟ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ہماری عزت چلی جائے گی، یہ ہمارے لیڈر بنے گے، ہمیں ان کا کہا ماننا ہوگا، ہم چھوٹے بنیں گے، ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہونا، اپنی عزت کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہوتا ہے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عزت قربان نہیں ہوتی۔ جب آپ چھوٹے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا بنا دیتا ہے۔ کہا یہ عزت یہاں نہیں ملتی، یہ سرکاری درباروں میں نہیں ملتی، یہ امیر لوگوں کے دروازوں پہ جا کر نہیں ملتی۔ عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ مکان بنائیں، عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی بڑی خوبصورت ہو، عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ سوٹڈ بوٹڈ ہوں، عزت اس میں نہیں ہے۔ عزت کہاں ملتی ہے؟ عزت اللہ کے ہاں ملتی ہے۔ گویا جو جتنا اللہ کے نزدیک ہے اسے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عزت عطا کرتا ہے، جو جتنا نافرمان ہے وہ اتنا ہی زیادہ ذلیل ہے اللہ کے سامنے۔ یہ جو دنیا میں کبھی کبھی کسی کو عزت ملتی ہے، ہاں جو فلاں پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ تھا، تو لوگ کہتے ہیں، آشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ عزت، یہ عارضی عزت ہوتی ہے، یہ حقیقی عزت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا اور کیا لوگ ان کے لیے کہتے ہیں۔ بظاہر کہیں گے بھی کہ بڑی عزت والا ہے جی، بڑا فلاں ملک کے سربراہ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہ عزت نہیں ہوتی۔ یا کسی کا عالیشان عمارت ہے، بلڈنگ ہے، کسی کی عالیشان باغ ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ کہا عزت جو ہے وہی جو سورہ منافقون نے بھی کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہیں وہ، انہیں خبر ہی نہیں کہ عزت کہاں ہے، عزت کس چیز کا نام ہے، کہاں سے ملتی ہے۔ تو فرمایا جو عزت چاہتا ہو تو سن لو، عزت آپ کو کون شخص نہیں چاہتا ہمیں عزت ملے؟ اور پھر کیوں نہ ایسی عزت کی تلاش کی جائے جو دائمی عزت ہو، جو عزت رہنے والی ہو، جو حقیقی عزت ہو، جسے اللہ کہہ رہا ہو عزت، جسے اللہ کا رسول علیہ السلام کہہ رہا ہو عزت، فرمایا وہ اللہ کے ہاں ملتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے وہ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اسی کی طرف چڑھتا ہے الکلمۃ الطیب، کلام پاکیزہ، پاکیزہ بات، پاکیزہ کلام جو ہے اسی کی طرف چڑھ کر جاتا ہے۔ والعمل الصالح، اور اچھا عمل جو ہے یرفعہ، اسے بلند کرتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے تو دو چیزوں کا تذکرہ یہاں پہ، جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک عقیدہ ہوگا درست، نمبر 2 اس کا عمل ہوگا صحیح، یہ لازم و ملزوم ہے۔ کسی کا عقیدہ ہے، یہاں الکلمۃ الطیب سے کچھ مفسرین نے یہی لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ یہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں ساری پاکیزہ باتیں آتی ہیں، اس میں تلاوت کلام پاک بھی آتا ہے، اس میں جو عبادت بھی آپ کریں گے، اچھی بات کریں گے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔
لیکن وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تک تبھی جب اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ اور ایک مفسر نے بڑی شاندار مثال دی ہے کہ انگور کی بیل ہوتی ہے، انگور کی بیل لگائیں گے آپ، اس میں انگور بنیں گے، لیکن اگر اسے آپ سہارا نہیں دیں گے وہ زمین پر ہی رہے گی، وہ انگور خراب ہو جاتے ہیں، وہ بنتے نہیں، وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس بیل کو، انگور کی بیل کو اسے آپ سہارا دیں گے تو وہ شاندار انگور بنیں گے۔ اسی طرح سے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنے حقیقی مومن آپ ہیں، لیکن اس ایمان کو سہارے کی ضرورت ہے عمل صالح۔ وہ ایمان کی جانچ اور پرکھ ہوتی عمل سے۔ آپ دل سے جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، دل سے آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے کہیں پی لی، آپ پیتے ہیں، تو گویا آپ نے عمل سے اس کو ڈھا دیا، اس کو سہارا نہیں ملا، وہ اوپر نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں، وہ عمل جو مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کسی چیز، کوئی عمل بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، لیکن دل سے آپ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نیت میں کھوٹ ہے، کسی اور کے لیے کریں تو وہ بھی نہیں پہنچے گا۔ نیت کا خالص ہونا بھی ضروری اور عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم آپ سمجھیں۔ عقیدہ درست ہو اور ساتھ ساتھ عمل بھی صحیح ہو۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف چڑھتا ہے کلام پاکیزہ، والعمل الصالح، اور عمل صالح جو ہے، نیک عمل جو ہے، یرفعہ، اسے بلندی عطا کرتے، اس کو لے جاتا ہے۔ میرے سہارے کی ضرورت ہے کلام پاکیزہ کو، سہارا عمل صالح ہے۔ عمل صالح نہ ہو تو کتنا ہی آپ کے دل میں کتنا ہی سچا ایمان کیوں نہ ہو، شاید کسی وقت آپ جہنم سے نکل بھی جائیں گے، لیکن ایک طویل سزا بھگت کر، اس طویل سزا سے بچنے کے لیے عمل صالح انتہائی ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ عمل صالح ہمارے ساتھ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان والے تو نکالے جائیں گے، لیکن جہنم کا ایک لمحہ وہ بہت خطرناک ہے۔ لہذا کبھی بھی یہ اس قسم کی سوچ ہمارے ذہن میں نہ رہے کہ ایمان والے ہیں نیاروی کن ساتھ، ایمان والے نے کڑی خدا، یہ انتہائی غلط سوچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا غلط اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کا غلط اندازہ ہے۔ یہ جو بھی یہ شخص سوچے گا نہ کیا ڈرنا چکن نکل گڑ دے رو کیا وہ بتایا بے کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، سیئات بری، جو بری تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک، اور ان لوگوں کی تدبیر، ہوا یبور، وہ اکارت جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ وہ جو آپ کے دشمن جو ہیں اس دین کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیریں کر رہے ہیں، رات دن سازشیں کر رہے ہیں، اس دین کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، ان کی ان تدبیروں کو، ان کے اس مکر کو جو ہے، ان کی ان مکاریوں کے لیے کیا ہے، یہ سب اکارت ہو جائیں گی، یہ برباد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو برباد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو 3 آیات کا ہم نے اس وقت مطالعہ کیا، 3 آیات ان کو سمجھنے اور ان کو اپنے دلوں میں بسانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔